الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے جو مختلف عنوانات سے تعلیمات فرماتے ہیں قرآن کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر، ان امتحانات میں کامیاب ہونے کے لیے بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک ہے جلب منفعت اور ایک ہے دفع مضرت، یعنی ایسی چیزوں کو دور کیا جائے جن سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اور ایسی چیزوں کو حاصل کیا جائے اس سے ہمیں فائدہ ہو۔ پناہ کے صیغے بھی انہی میں سے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 20 دعائیں ایسی سکھائی ہیں جس میں پناہ مانگی گئی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جتنی جامع انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اور اس میں ہر چیز کو کور کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے۔ اس لیے ان کے بتائے ہوئے جو اذکار ہیں پناہ مانگنے کے صیغے وہ بہت اہم ہیں۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پناہ مانگنے کے صیغے استعمال کیے وہ بڑے قیمتی ہیں۔ ہمارے استاد نے، ہمارے شیخ نے، جن سے ہم نے کتابیں بھی پڑھی، بخاری وغیرہ پڑھی اور بہت کچھ ان سے سیکھتے ہیں، ہمارے والد کی جگہ تو شیخ مولانا محمد سلیم دھوراس صاحب حفظہ اللہ، میرے ہم نام ہے، اس لحاظ سے مجھے ایک یہی ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ محمد سلیم، انور اور دھورات کا خلیفہ، اللہ کرے اسی نسبت سے کوئی قیامت میں کام بن جائے۔ یہ انہوں نے کیا کیا کہ مختلف 3 دعاؤں کی مختلف چیزوں کو جمع کیا اور تینوں بہت قیمتی ہیں۔ ایک تو ایک استغفار کے صیغے، استغفار یعنی قرآن میں جو قرآن کے اندر مختلف انبیاء نے استغفار کے صیغے استعمال کیے، تو تقریباً 24 ایسی آیتیں ہیں، ان کو جمع کیا۔ اور اسی طریقے سے پناہ مانگنے کے جتنے صیغے آئے ہیں قرآن و حدیث میں ان کو جمع کر دیا، لیکن ان کو 7 دنوں کے حساب سے، کیونکہ وہ زیادہ تھے تو 7 دن کے حساب سے بنا دیا۔ اور اسی طرح جامع دعا جو ہے اس کے اندر ایک تیسری چیز ہے اسماء الحسنی کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے ناموں کے ساتھ ایک دعا قرآن یا حدیث کی جوڑ دی۔ تو اس طرح ہوا یہ کہ آپ کے پاس ایک مکمل نصاب آ گیا، اور اس میں چوتھی چیز جو ہے وہ درود شریف جو 100 ابھی چھپے۔ تو مشکلات میں امت ہے، پریشانیوں میں، ایمان کی حفاظت کی ضرورت ہے، جان مال عزت آبرو کی کیسی کیسی چیزیں، کیسی کیسی بیماریاں ہیں، کیسے کیسے فتنے ہیں، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اپنی زبان میں بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم فرمودہ ان مختلف دعاؤں کے جو سلسلے ہیں ان کو بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے۔ تو معوذات کو تو آدمی سمجھے کہ اپنا حرز جان بنا لے، ایسا کرے کہ اس کو بس روزانہ 2 سے 2.5 منٹ لگیں گے۔ اب صبح میں گھر سے نکلنے سے پہلے صبح میں پڑھ لیا تو ایک دل میں اطمینان ہوگا کہ میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ساری چیزوں پر اپنا نگہبان بنا دیا، اللہ کو وکیل بنا دیا، اللہ کو میں نے اپنا ولی بنا دیا، اپنا دوست بنا لیا، ذمہ دار بنا لیا۔ اللہ میں اپنا سب کچھ آپ کے سپرد کرتا ہوں، اور یا اللہ آپ ہی کے بتائے ہوئے جو صیغے ہیں انہی کو استعمال کر رہا ہوں، جو آپ نے تعلیم فرمائی ہے قرآن میں وہی استعمال کر رہا ہوں، جو آپ کے پیارے حبیب نے تعلیم فرمائی ہے انہی کے ذریعے آپ سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ یہ وعلیکم السلام، یا اللہ فضل فرما دیجیے اور ایسی ایسی مشکلات سے ہمیں بچا دیجیے۔ اب اس کے اندر ہم نے کچھ صیغے پہلے پڑھے تھے، جو قرآنی آیات ہے یہ ہم نے دیکھ لی تھی۔ اب ہم چاروں قل کے بعد پھر یہ ہے، یہ جمعے کے دن کا جو نصاب ہے وہ یہ ہے۔ اس کی ہماری ترتیب چل رہی تھی کہ ہم نے سوچا کہ ہر ایک کا ترجمہ وغیرہ دیکھ لیں، ہلکا ہلکا کچھ تھوڑا سا غور کر لیں ان میں، تاکہ ہم شوق سے زیادہ پڑھیں، سمجھ کے زیادہ پڑھیں۔ اب یہ جو دعا ہے اس کی باری ہے نمبر 10 جو ہے، 10ویں نمبر پہ فرمایا اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ پھر حوالے بھی دے دیتے ہیں آخر میں، تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ اب یہ بہت ہی قیمتی، ساری دعائیں قیمتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ دیکھیے کیسے کیسے عنوانات سے پناہ میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی رضا مندی کی، کہ آپ کی رضا کے پناہ میں رہوں آپ کی ناراضی کے مقابلے میں، یعنی آپ کی رضا مجھے ڈھانپ لے،
ناراض نہ ہونے دیں. جب اللہ کی رضا کی پناہ میں آ جائیں گے تو اللہ کی سختی، اللہ کی ناراضی سے بچ جائیں گے. تو اللہ آپ کا غضب نہ ہو، آپ کی ناراضی نہ ہو، بلکہ آپ اس سے خوش رہیں. تو آپ کی خوشنودی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں. آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی رضا کی پناہ، آپ کے غصے سے، آپ کی ناراضی سے کہ آپ ناراض نہ ہو، اور آپ کی عافیت کی پناہ مانگتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیا کریں، مجھے عافیت میں رکھیں، آپ کی سزا سے، سزا نہیں دیں، عافیت میں رکھیں، پکڑ نہ آئے آپ کی طرف سے، بلکہ آپ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں، میری خطاؤں پہ درگزر فرما دیا کیجیے. میں خطا کیا کروں آپ معاف کیا کیجیے، غلطی ہو جائے مجھ سے، میں پھسل جاؤں تو آپ سنبھال لیا کیجیے، سزا مت دیجیے یا اللہ. تو آپ کی رحمت کی پناہ میں آ رہا ہوں، آپ کی معافی کی جو اور عافیت کی جو پناہ ہے اس میں آنا چاہتا ہوں. آپ کی ناراضی کے مقابلے میں آپ کی رضا، آپ کی پکڑ اور سزا کے مقابلے میں آپ کی معافی، یہ چاہتا ہوں. اور یا اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، یا اللہ آپ سے آپ ہی کی پناہ میں آ رہا ہوں، آپ سے کیسے؟ آپ کے غصے سے، آپ کی رضامندی، وہی محبت. تو اسی کا خلاصہ گویا یہ ہوگا، اللہ میں آپ سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ جب آپ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے، اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چونکہ بہت محبت فرماتے ہیں بندوں سے، تو محبت سے مجبور ہو کے نعوذ باللہ کہیں گے اب میں کیسے سزا دوں. جیسے باپ بچے کو سزا دینا بھی چاہتا ہے، ایک تھپڑ لگایا اگر اس نے اور بچہ رونے لگا بل بلا کے زیادہ، تو خود ہی ترس آ جاتا ہے، اپنے ہاتھ سے ہی اس کی طرف آپ نے ایسے لگا دیا کہ بیچارہ گر گیا، چوٹ لگ گئی، دیوار سے سر لگ گیا، چھوٹا تھا ایسے مارا، وہ بیچارہ وہاں چلا گیا. آپ نے تو اس نیت سے نہیں مارا تھا، سر پھوٹ گیا. اس وقت اپنی حالت دیکھی کیا ہوگا، تڑپ کے بالکل ہی یہ میں نے کیا کر دیا، کہتے نہیں اس وقت، لیکن خود ہی بل بلا کے جا کے اس کو اٹھائیں گے. دل میں درد، اگر واقعتاً محبت ہوگی تو دل میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی، اس کی اذیت آپ نے ہی دی ہے لیکن آپ کو اس سے تکلیف ہوگی، دل بھرا جائے گا، اس کے رونے سے آپ جو ہے مغلوب ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الصمد ہے، بے نیاز ہے. ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحمت سے مغلوب ہو گئے، مغلوب نہیں ہوئے. وسعت رحمتی علی غضبی تو ہے، تو میری رحمت وسعت کر جاتی ہے، آگے ہے، زیادہ بڑھ جاتی ہے، میری رحمت زیادہ ہے میرے غصے سے، یہ میں نے اختیار سے کیا. اللہ یہ فرما رہا ہے، یعنی اللہ کے اختیار سے، اللہ کے، ایسا نہیں کہ کنٹرول میں نہیں ہے. اللہ کا دل بھر رہا جائے نعوذ باللہ، اے میرا اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا، میں کیسے، ایسا نہیں. اللہ سزا بھی دینا چاہے تو اسی لیے وہ جو پیچھے دعائیں آ چکی نوح علیہ السلام کے لیے، سخت جملہ آیا تھا پیچھے کہ نبوت چھین کے جاہلوں میں شمار کی جاؤ گے اگر آئندہ ایسا سوال کیا، اس سے پناہ مانگی نوح علیہ السلام نے. تو انبیاء کی شان اتنی اونچی ہے تو اصحاب المقربون ہے، اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بے نیازی کا اپنا اظہار فرماتے ہیں تو قرآن کی ایسی آیات ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سختی سے باقاعدہ سرزنش کی ہے. ایسا ہے کہ آدمی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ڈر جاتا ہے. اللہ کا وہاں پر الصمد ہونے کا، بے نیاز ہونے کا جو اظہار ہوتا ہے، یعنی بھی اگر آپ کو ان کی ہدایت کی اتنی فکر ہے، بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے، تو خود ہی آسمان تک لے جائیے اور جو کرنا ہے کر کے دکھائیے. بہت سخت الفاظ، آدمی جو ہے وہ کام کرتا ہے کہ اللہ کتنے بے نیاز ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی آپ کی ناراضی کے مقابلے میں آپ کی رحمت میں آنا چاہتا ہوں. آپ مجھے اپنے پاس مجھے چھوڑیے نہیں. پھر کہتے ہیں کہ لا احصی واعوذ بک منک، تو میں آپ سے آپ کی پناہ مانگتا، لا احصی ثناء علیک، میں احاطہ نہیں کر سکتا آپ کی ثنا کا. آپ کی تعریف کرنا چاہیے، کتنی کرنا چاہیے، میں اس کو انکمپس نہیں کر سکتا، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں کتنی ثنا کر. بس آپ تو ویسے ہی ہیں جیسے آپ نے اپنے خود تعریف فرمائی. آپ اپنی تعریف جس طرح فرماتے ہیں بس وہی آپ کی تعریف ہے، آپ ہی اپنا تعریف پیدا کر سکتے ہیں. میں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. اللہ اتنے بڑے بادشاہ. یہ دوسری دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی اپنی سماعت کے شر سے، کہ کوئی گندی بات نہ سنوں، کوئی ایسی تکلیف دہ بات نہ سنوں، کوئی مجھے ایسا جملہ نہ کہہ دے جس سے بہت تکلیف ہو، چبھ جائے، کٹ جائے دل، میرا دل پھٹ جائے، ایسا نہ ہو.
باہر کا ہو، گھر کا ہو، اپنے ہو، پرائے ہو، کوئی بھی ایسی تکلیف دہ بات یا اللہ مجھے نہ سنا، میں اس کی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں، ایسی تکلیف نہ آئے، کوئی کہے بھی تو اس کا اثر مجھے یعنی نہ ہو، آپ کی پناہ میں ہوگا تو میں محفوظ رہوں گا۔ ومن شر بصری، اور اپنی آنکھوں کی گندی چیز، تکلیف دہ چیز، کسی کو کٹا پٹا دیکھ لوں، کسی کو ایسے حال میں دیکھ لوں کہ دیکھ کے میری حالت خراب ہو جائے، میں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں، آپ کی پناہ میں رہوں، ایسا نہ ہو۔ ومن شر لسانی، میری زبان کی، میں خود ایسا کوئی کام نہ کروں، سماعت میں میری گڑبڑ ہے، میں گندی چیزوں کی طرف دیکھوں، اسی طریقے سے میں کوئی زبان ایسی استعمال نہ کروں، میں غصے سے دیوانہ ہو کے پاگل ہو کے کوئی ایسی بات نہ کروں، مغلظات نہ بکنا شروع کروں، کسی کو برا بھلا نہ کہنا شروع کر دوں، اپنی زبان کو غیبت، بہتان، گناہوں میں نہ لگا، یا اللہ اس کے شر سے بچانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح اٹھتے تو اپنی زبان پکڑ کے کہتے ہیں اے اللہ کی بندی، اگر تو صحیح رہی تو سارا دن میں صحیح رہوں گا، میرے سارے اعضاء جسم سے صحیح رہیں گے، بس اللہ سے ڈر، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں۔ ایسے لوگ، زبان سب سے زیادہ انسان کو گناہوں میں الجھاتی ہے، شرمگاہ بھی کرتی ہے، لیکن شرمگاہ تو کنٹرول اس طور پہ ہوتی ہے کہ بہرحال ہر جگہ ہر وقت استعمال نہیں کی جاتی، یہ تو مانا اور ڈرامہ بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن زبان ایسی ہے کہ بس چل پڑی تو اس لیے اس کی بہت حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ ومن شر قلبی، اور دل کی بھی شرارت سے، دل گندے گندے خیالات، آئیڈیاز دے دیتا ہے، نارمل چلتے چلتے بیکار ہی کسی خیال میں ڈال دیتا ہے، یہ اللہ اس کی پناہ میں، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس کے شر سے۔ اور ومن شر منی، یا منی سے مراد ہے شرمگاہ، تو شرمگاہ کے اندر جو وسوسے خیالات آتے ہیں، پھر مجھ میں پریشانی اور ہجان خیزی پیدا ہوتی ہے، اللہ اس سے، اس کی بھی شر سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کو غلط استعمال نہ کروں۔ آج کل گندگی دیکھنے کا، پورنوگرافی کا، یہ جو آنکھوں سے زنا، پورے آزاد گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ان سارے شرور سے۔ تب ایسے قیمتی دعا کہاں سے آئی؟ کون بنا سکتا ہے ایسے دعا؟ وہی جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ کچھ نہیں کہتے، بس وہی کہتے ہیں جو ہم ان پر وحی کرتے ہیں، اپنی زبان سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں بھوک سے، آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں بھوک سے، مراد یہ کہ آپ مجھے پناہ میں رکھیے، ایسی بھوک مجھے نہ ملے، بھوک سے مراد ہے کہ ایسی واقع ہو جائے، ایسی حالت ہو جائے، فإنه بئس الضجیع، یہ ضجیع کہتے ہیں جو ساتھ سونے والا ہو، بیڈ کمپینین، PAD نے PED، آپ کے بستر میں ساتھ رہنے والا، یعنی اے اللہ میں ایسی بھوک سے پناہ مانگتا ہوں آپ کی کہ جس بھوک کی وجہ سے مجھے سونا پڑے، اب میں سوؤں تو بھوکے پیٹ سوؤں، اگر میں بھوکے پیٹ سوؤں گا تو کیا ہوگا؟ نیند پوری طریقے سے نہیں آئے، بھوکا شخص اس کو نیند کہاں آ سکتی ہے؟ صحیح معنوں میں بھوکا، تو مجھے فاقے سے بچا لیجیے۔ اب یہ فاقہ ایک تو ظاہری فاقہ ہے، بھوک کا، کھانا نہیں ہو میرے پاس، اس کے آثار ہمارے ہاں ذرا کم پائے جاتے ہیں، تو احساس ہوتا ہے کہ اتنی بھوک کب آدمی کو لگتی ہے، کچھ نہ کچھ ہوگا میں نکال کے کھائی نہیں، تو اس کا احساس کم ہوتا ہے، وہ بھی ایک ہے فاقہ، اس سے میں نے اکثر کو یہاں محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن آ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے امیروں پر بھی برے حالات آ جاتے ہیں، تو اس کی پناہ مانگنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ جو ہے، جو کبھی کبھی شہوت کی بھی ہوتی ہے، تو بعض شادی شدہ بھی اس بھوک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ اس سے بھی پناہ میں رکھے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنی ضرورت ہی پوری نہ کر سکوں، بیوی مر جائے، یا ہو ہی نہ، شادی نہ ہو پا رہی ہے، یا ہو گئی تو بیوی پاس نہیں آنے دے رہی، تو وہ زور بنایا اس کو ہو جاتی ہے مشکلات۔ بڑی عمر کے لوگ شکایتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت ہے سب کو، لیکن یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہے روحانی بھوک، اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، میں گناہوں کے سبب ایسا ہو گیا ہوں کہ مجھے یہی نہیں پتہ چلتا کہ میں سارے دن روحانی طور پر خلاص چل رہا ہوں، اتنا بھوکا ہوں، ایمان کے حوالے سے میرے پاس کوئی اعمال صالحہ موجود ہی نہیں، سارے دن میں کوئی نیکی نہیں کر پایا، اور اس حالت میں بستر پہ جا رہا ہوں، تو کیا میرا ایمان بڑھتا؟ میرے ایمان کے برتن میں رحمت کی کوئی چیز نہیں آئی، میں تو بالکل نکما ہو کے بستر پہ جا رہا ہوں، گویا میرے پاس ایمان کی اور روحانیت کی بھوک کچھ نہیں بچا، میں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے آج کوئی اچھا کام نہیں کیا، تو یہ اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا نہ ہو، یعنی میں ہر روز کچھ اچھے کام بھی کروں، کچھ فکر آخرت کی کام بھی کروں، کچھ خدمت خلق کے کام کروں، کچھ لوگوں کی مدد کروں، کچھ پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا ہو، اپنے نفس کے تزکیے کے لیے کچھ کروں، اور پھر وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ، اور میں خیانت سے بچوں، خیانت میں بھی وہی ہے، کسی کا مال لے کے کھا گئے، یہ بھی خیانت ہے، نظروں کی خیانت، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اس خیانت سے ہی بچوں، شرمگاہ کی خیانت، یہ حلال صرف سی اپنی بیوی کے ساتھ میں ادھر ادھر چکر بازی کرتا ہوں، ان سب چیزوں سے اللہ میں آپ کی
فإنها بئست البطانہ، بطانہ کہتے ہیں بہت قریبی دوست کو، جگری دوست جس سے راز شیئر کیے گئے. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا. تو اے ایمان والو ایسے اپنا ہم راز نہ بناؤ. تو خیانت کو آدمی رازدار بناتا ہے. خیانت ہماری راز کی چیز ہوتی ہے نا. جب آپ دھوکہ کرتے ہیں تو پبلک کو بتا کے تھوڑی کرتے ہیں. تو یہ بدترین قریبی دوست ہے. اگر خیانت سے میری دوستی ہو گئی، یا اللہ میں اس خیانت سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بدترین اور بری یار ہے، برا ساتھی ہے جس سے راز کی باتیں کی جاتی ہیں. تنہائیوں میں جو گناہ کیے جاتے ہیں، نگاہ سے جو خیانت کی جاتی ہے، وہ پبلک کو بتا کے تھوڑی کرتے ہیں. یہ ہمارا رازدار ہوتا ہے. یہ خیانت ہماری رازدار بن جاتی ہے. یا اللہ میں ایسے رازدار سے بچنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو بہت ہی بدترین رازدار ہے. ایسا دوست نہیں چاہیے مجھے. تو الفاظ کی خوبصورتی، ان کا اس طرح سے پیار سے جوڑنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اللہ کو کتنا پیار ہوگا ان الفاظ سے. کہ میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، تو اس لیے ان کو پڑھنے کا معمول ہونا چاہیے. آدمی جب اس طرح سے اپنے آپ کو ہر حوالے سے پناہ کے صیغوں میں لے آئے گا تو دن بھر میں اطمینان ہوگا، خوشی ہوگی، عافیت رہے گی، اور اجر اپنا ہے، پریشانیوں سے نجات اپنی جگہ ہے. اس وقت جو حالات ہیں اس میں تو ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اس اتوار کو ختم بخاری کے بعد جب بیٹھے تھے تو فرمایا کہ خاص طور سے اہتمام کریں سب لوگ، اس کو بہت پڑھیں. پناہ کے صیغوں میں آئے، ایمان کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی عزت، آبرو کی، اپنے اعمال کی، اپنے نگاہوں کی، دل کی، سب کی حفاظت کی بہت شدید ضرورت ہے. ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے. بہت ولنریبل سچویشن ہے ایمان والوں کی بھی. اپنی اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اس کو روزانہ پڑھنا لازم. فرمایا کہ طلبا کو کہو کہ لازم ہے اس کا پڑھنا، چھٹی نہیں ہے اس سے. اللہ توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اب اس میں ایک دو رہ گئی جمعے کی، وہ اگلے ہفتے مکمل کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہفتے والی پڑھیں گے. تو سر سب کا ترجمہ کر لیں گے تاکہ آپ کو ایک اس کا لوہا ہو جائے، پھر آپ اپنے طور پر لیکن روزانہ پڑھتے رہیں. اس کو لازمی پڑھیں. یہ 3 دعائیں اس میں 3 چیزیں ہیں بڑی قیمتی. ایک تو آپ کے پاس صبح میں آپ یہ پڑھ کے نکل گئے، سارے دن آپ کو تسلی ہو گئی کہ میں نے الحمدللہ پناہ کے سارے صیغے پڑھ لیے آج کے دن جو پڑھنے تھے. اب آپ کام پہ اپنا دن بھر میں جو کچھ کیا، اگر 5 منٹ 7 منٹ مل جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے. اسماء الحسنہ والی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجیے. عصر کے بعد بیٹھ گئے 5 منٹ مسجد کے اندر، ظہر کے بعد ٹائم ملا تو وہاں بیٹھ گئے. سونے سے پہلے گھر آئے، تھوڑا سا ریسٹ کرنا تھا، اس سے پہلے پڑھ لیا کھانے وانے کے بعد. نہیں پڑھ سکے تو ہفتے میں ایک ہی دن پورے اسماء الحسنہ نہیں پڑھ سکے، اسماء الحسنہ سارے نہ پڑھ سکے، 99 نام ہے تو ایک صفحہ پڑھ لیا، 5-7 پڑھ لیے، ایک ہی پڑھ لیا. اس کا اللہ سے دعا کرنی چاہیے ان کے ناموں کے ساتھ. وہ اس کا ایک بہانہ ہے. ورنہ جمعے کے دن کر لیا، ہفتے کے دن کر لیا، ویکینڈ پہ کر لیا. اور سونے سے پہلے استغفار، توبہ استغفار کر کے گیا ہے تو دن بھر میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی اللہ سے معافی مانگی تو انشاءاللہ تعالیٰ پاک صاف ہو کے تائبین میں شامل ہو جائے گا. رات میں اگر روح واپس اللہ نے نہیں لوٹائی صبح اٹھتے اٹھتے تو گیا، پاک ہو کے گیا، یہ غنیمت ہے. تو دن بھر میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے پناہ میں ڈال کے دن بھر کے کام کرتا رہا تو گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچے گا. لیکن انسان ہے، بشر ہے، کمزوری، تقاضے، گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی تو توبہ کر کے جا رہا ہے. تو صبح بھی بن گئی، شام بھی بنی ہوئی ہے. ایمان والوں کا یہ طریقہ ہے. اور اس میں مزید اعمال بھی کرتا رہتا ہے. اس کا اذکار، تسبیحات، قرآن کی تلاوت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کا تو روزانہ کا سلسلہ ہے. روزانہ ہی شام میں جب لگے دل پہ زنگ ہے، کینزنگٹن گارڈن میں اثر کے بعد جمع ہوتے سارے لوگ ہوتے موجود، جو فارغ ہوا ہے، 1 دن آئے 2 دن آئے، جب موقع ہوا ہے. اس میں تو حاضری بھی نہیں ہوتی، کوئی پوچھتا نہیں کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. اس میں مرضی جو ہے قرآن کی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ تلاوت، جتنی دیر کے لیے 5 منٹ بعد جانا ہو چلے جائے. اثر کی نماز پڑھے اس سے پہلے 5-7 منٹ کا قرآن سن لیں، اثر کے بعد 5-10 منٹ کا، 8 بجے بھاگ میں 8 بجے چلے جائے، 8-5 کے جائے 8-5 چلے جائے. ٹیوزڈے تھرسڈے کو پھر باقی لمبی کلاس ہوتی ہے، اس میں مت شریک ہو لیکن قرآن بھی شریک ہو. نماز ہی خالی پڑھ لیں، وہاں پر آ کے سلام دعا کر کے دعا کر کے چلے جائیں، دعا دے کے چلے جائیں، دعا لے کے